بیٹھے گا پھر عورت بیٹھے گی، اور ٹیکسی میں اترنے کے بعد جو ہے پہلے عورت اترے گی بعد میں مرد اترے گا۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ چھٹے لینے کے لیے اور پھر سامان لینے کے لیے اور کوئی پیسے نوٹ کیش کرانے کے لیے یا اور کسی بہانے مرد جو ہے ٹیکسی سے اتر جائے، حاجی صاحب اتر جائے گا، ٹیکسی میں بیٹھے رہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا کوئی حادثہ ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے کئی حادثے ایسے ہوئے ہیں کہ وہاں سے ان ٹیکسیوں میں عورتیں وہاں سے غائب ہوئی ہے اور بعد میں ان کی لاش کرنی کی۔ بڑی مجبوری میں آپ کے سامنے بات رکھنی پڑتی ہے کہ یہ جو ہے حاجی کے لیے بہت احتیاط ضروری ہے کہ ٹیکسی کے سفر میں وہ خوب احتیاط کرے۔ جب اس سے روانگی کے بعد جب حاجی بمبئی ایئرپورٹ پہنچے گا تو حاجی کے ذہن میں خاصا ہو کہ کم سے کم روانگی سے 5 گھنٹہ پہلے حاجی کو ایئرپورٹ سے پہنچنا ضروری ہے۔ ایئرپورٹ پر نہیں بلکہ ایئرپورٹ کے اندر پہنچنا ضروری ہے۔ حج کمیٹی کی خدمت والے اور بہت ساری خدمت کی تنظیمیں وہاں پہ آپ کے استقبال کے لیے اور آپ کے سفر میں آسانی کے لیے موجود ہوتی ہے۔ بمبئی سے نکلنے کے بعد جدہ ہو کر مکہ مکرمہ پہنچنے میں بیچ کا جو ویٹنگ پیریڈ ہے ملا کر تقریباً 15 سے 18 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے۔ اس لیے حاجی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ فلائٹ کے سفر میں کم کھا کر کم پی کر اور اس طرح بیٹھے تاکہ اس کے سفر میں کوئی دشواریاں نہ ہوں۔ حج کمیٹی کے آفیسر اور ہماری خدمت کے ساتھی آپ کو ایئرپورٹ پر ہر قسم کی ہیلپ کرنے کے لیے، ہر قسم کی سہولت پیدا کرنے کے لیے 24 گھنٹے جو ہے وہ قربانی کے ساتھ میں تیار رہتے ہیں۔ جب حاجی ایئرپورٹ میں داخل ہوگا تو اندر کی ساری کارروائی جیسے بیگیج کا چیکنگ ہے اور جو پاسپورٹ کا اسٹیمپ لگانا ہے